حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو سوچ ہوتی تھی، جو فکر ہوتی تھی، جو رائے ہوتی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی رائے کو قرآن کا ایک حصہ بنا دیا۔ جمال الوجود بذکر الإله وتصفو الحياة بنور هداه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہم بات کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے اور ان کا ایمان لانے کا واقعہ کیا تھا۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو وہ آئی بٹن میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج میرا موضوع ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ اب چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن ہی آخری کتاب ہے اور آخری شریعت یہی ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی نبی آتا، کسی کو اللہ رب العالمین رسول کا درجہ دیتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر کی وہ شخصیت ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ اس حدیث کا ترجمہ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم اس طریقے سے کرتے ہیں سمجھانے کے طور پر کہ چونکہ بندہ کہتا زبان سے ہے اور سوچتا دل و دماغ سے ہے، اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ حق جو جاری کیا گیا ہے وہ حضرت عمر کی زبان پر اور دل پر جاری کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ سوچتے بھی حق ہیں اور بولتے بھی حق ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اگر فضیلت کا تذکرہ کیا جائے تو حضرت عمر کی شان تو وہ شان ہے کہ حضرت عمر کا قول جو ہوتا تھا اللہ رب العالمین اس قول کو قرآن کا فرمان بنا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو سوچ ہوتی تھی، جو فکر ہوتی تھی، جو رائے ہوتی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی رائے کو قرآن کا ایک حصہ بنا دیا، اور یہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بلکہ کتنی جگہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک حضرت عمر کی رائے کے مطابق اتارا ہے۔ اس میں بعض لوگوں نے 17 سے 18 آیتوں کا تذکرہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق یہ آیتیں اتری ہیں، اور بعض نے 30 سے 31 آیتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق آیتیں اتری۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، آپ کی کوئی منقبت نہیں ہو سکتی، آپ کی کوئی تعریف اس سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی رائے کے مطابق قرآن پاک اکثر جگہ نازل ہوا ہے۔ اس وقت تمام آیتوں کا تذکرہ کرنا تو ممکن نہیں، لیکن کچھ آیتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم حجر اسود کے پاس جو مقام ابراہیمی ہے اس کے پاس 2 رکعت نماز ادا کر لیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے کا حکم تو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ نہیں ملا ہے، تو ہم اپنی طرف سے کس طریقے سے تم کو حکم اور اجازت دے دیں۔ یہ بات ہوئی اور ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر کے اپنے گھر جانے لگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے کہ جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیمی کو آپ مصلی بنا لیجیے، یعنی وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیجیے۔ اور اسی طریقے سے شروع اسلام کی بات ہے کہ جب صحابہ کرام میں اور پورے عرب میں شراب نوشی ایک دم عام تھی اور ایسی پی جاتی تھی جس طریقے سے آج کے زمانے میں کولڈ ڈرنک، 7 اپ، ڈیو وغیرہ پی جاتی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو اسلام لانے سے پہلے بھی ناپسند کرتے تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی اس کو ناپسند کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، شراب نوشی صحابہ کرتے ہیں، مسلمان شراب پیتے ہیں اور ہوش میں نہیں رہتے، تو میری رائے یہ ہے کہ اس پر پابندی لگا دی جائے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام پابند تھے شریعت کے، وہ پابند تھے اللہ کے حکم کے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں کہ جبرائیل امین آ جاتے ہیں
کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ فرمایا گیا کہ آپ سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، اس میں بظاہر تو فائدہ ہے لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، بتایا یہ گیا کہ اس میں جتنا فائدہ ہے اس سے زیادہ نقصان ہے، اس سے زیادہ گناہ کا کام ہے۔ یہ جب یہ آیت اتری اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو کچھ صحابہ کرام شراب سے باز آ گئے اور شراب نوشی کرنا انہوں نے چھوڑ دی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ کسی طریقے سے شراب پر پابندی لگ جائے، کیونکہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے عرض کیا کہ اس پر پابندی لگنا چاہیے، اور اپنے درد دل کو اللہ کے رسول کے سامنے بیان کیا۔ تو دوسری آیت نازل ہوئی، جبرائیل امین لے کر کے آئے اور کہنے لگے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نشے کی حالت میں نہ جانا، یعنی نماز جب پڑھنا تو نشے کی حالت میں نہ ہونا تب پڑھنا، اگر نشے کی حالت میں ہونا تو نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ جب یہ آیت اتری تو اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شراب نوشی سے باز آ گئے اور شراب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ دل ہی دل میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ ہمارے لیے کوئی واضح طور پر بیان نازل فرما دیجئے، کوئی حکم نازل فرما دیجئے۔ چنانچہ آخری آیت اتری اور شراب کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارا داخلہ طے ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جہنم سے تم بچ جاؤ، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ شراب نوشی سے باز آ جاؤ، کیونکہ شراب کا پینا اور جوا کا کھیلنا بالکل برابر ہے، اور یہ شیطان کے ناپاک عمل میں سے ہے، تو اس سے تم کو بچنا چاہیے، یہی تمہارے لیے اصل کامیابی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن پاک اللہ رب العالمین نے اتارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر کے اندر کوئی کوالٹی تھی، کوئی خوبی تھی نبوت کی، کوئی چیز تھی جو ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہی تھی، اور ان کی فکر اور ان کی سوچ اللہ رب العالمین کو پسند تھی، جس کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، آپ کی کوئی منقبت نہیں ہو سکتی، آپ کی کوئی تعریف اس سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی رائے کے مطابق قرآن پاک اکثر جگہ نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ جو میں نے بتایا تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل کی تھی کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا دیجئے۔ تو اس میں ابو جہل کا نام جو بتایا تھا وہ حکم بن ہشام بتایا تھا، تو حکم ابو جہل کی کنیت تھی، ابو حکم کے نام سے بھی وہ جانا جاتا تھا، اور اس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ لیکن حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صفحہ 61 پر حکم بن ہشام ہی نام ذکر کیا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔